اس آندھی طوفان اور بارش کے باوجود دھرنا شروع ہو جائے گا اور پھر یہ سلسلہ رکے گا نہیں، پورے ملک میں دھرنوں کا سلسلہ پھیلتا چلا جائے گا۔ اس لیے میں حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مطالبات بہت سادہ اور واضح ہیں۔ بجلی کے بلوں میں کمی کی جائے اور جو لاگت ہے اسی لاگت کے مطابق بل آنے چاہیے۔ اضافی ٹیکس اور آئی پی پی کے کیپیسٹی پیمنٹ یہ پاکستانی قوم یہ ادا نہیں کرے گی۔ اور پہلے کی صورتحال بھی بہت خراب تھی، لیکن اب تو پورے ملک سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ انتہائی پریشان ہیں، چیزیں بیچ رہے ہیں، عورتوں کو زیور بیچنا پڑ رہا ہے، غریب لوگ اپنے گھر کے اثاثے بیچنے پہ مجبور ہیں۔ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ پرسوں رات میں قطر کے لیے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے حوالے سے وہاں ان کے جنازے میں شرکت کے لیے جب روانہ ہوا تو ایئرپورٹ پہ مجھے ایسے لوگ ملے، انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب میں نے اپنی موٹر سائیکل بیچی ہے، بائک بیچ کر میں نے بجلی کا بل ادا کیا ہے، لیکن میرے پاس اگلے مہینے بیچنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ وہاں ملازمت کرنے والا ایک فرد تھا جس نے مجھ سے کہا، اور سچی بات ہے کہ میرے دل پہ ایک جھٹکا سا لگا۔ لوگ امیدوں کے ساتھ آ کر جگہ جگہ ملتے ہیں، بیرون ملک میں بھی جب ہم پہنچتے ہیں تو اوورسیز آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک امید پیدا ہو گئی ہے آپ کے اس دھرنے سے، آپ پاکستان کے لوگوں کو ریلیف دلوائیں، آپ جو ہیں وہ پیچھے نہ ہٹیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب یہ پورے پاکستان کی جو امید ہے اس کو ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اور ہم حکومت سے واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ بجلی کے یہ بل جس میں ایک مخصوص طبقے کی عیاشی شامل ہو، آئی پی پیز کے نام پر ہزاروں ارب روپے آپ اس طبقے کو ادا کر رہے ہوں، وہ بجلی جو بنتی نہ ہو اس کے ادائیگی پاکستان کے غریب مڈل کلاس لوگ کریں، تاجر صنعت کار کریں، یہ قبول نہیں ہے۔ پھر تنخواہ دار طبقے کے حوالے سے بھی بہت واضح طور پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس بجٹ میں 2024 اور 25 کے بجٹ میں جو سلیب انہوں نے بنایا ہے وہ پورا کا پورا ریوائز ہونا چاہیے اور کم از کم پچھلے سال والے سلیب پر جانا چاہیے۔ صرف ایک آدھ اعلان کر دینا اور اس کا بھی نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دھرنا ایک عوامی قوت بنتا جا رہا ہے تو سامنے آئیے، بات کیجئے اور وہ سارا ریلیف لوگوں کو فراہم کیجئے کہ جو اس دھرنے کی کیا مطالبہ ہے۔ اس دھرنے کا مطالبہ محض خواہشات پر مبنی نہیں ہے، حقائق پر مبنی ہے۔ لیاقت بلوچ صاحب یہاں موجود ہیں، امیر العظیم صاحب ہیں، نصر اللہ رندھاوت صاحب، فراست صاحب، یہ ہماری کمیٹی ہے۔ جو 2 ادوار حکومت کے ساتھ ہوئے ہیں اس پہ ہماری کسی بات کا جواب نہیں ہے ان لوگوں کے پاس۔ میڈیا پہ جب یہ بات کہتے ہیں کہ یہ قابل عمل نہیں ہے تو مذاکرات میں یہ بات ثابت کیوں نہیں کر پاتے؟ اسی لیے ہم اب کہہ رہے ہیں ان سے کہ چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 دن سے مذاکراتی کمیٹی تلاش گمشدہ کا اشتہار بنی ہوئی ہے، واپس پلٹ کے آئی نہیں ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نہیں آئیں گے تو ہمارے اعصاب کمزور ہیں، پھر ہم ان سے درخواستیں کرنا شروع کر دیں گے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ آئیے سامنے اسی اسٹیج پر آ کر مذاکرات کیجئے، پورے میڈیا کے کیمروں کو آن کر دیجئے، پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر یہ ظلم کریں، انہیں ریلیف دینا پڑے گا۔ اور تنخواہ دار طبقے کا وہ پورا سلیب جو اس سال انہوں نے امپوز کیا ہے اس کو پچھلے سال پر لے کے جانا پڑے گا تاکہ یہ تنخواہ دار طبقہ کوئی سکھ کا سانس لے سکے۔ تنخواہیں لوگوں کی بڑھ گئی ہیں نمبرز میں، لیکن جب نیٹ پیسے ملے ہیں ٹیکس کٹ کے تو وہ پچھلی تنخواہ سے بھی کم ملے ہیں۔ یہ ظالمانہ جو سلیب ہے یہ منظور نہیں ہے۔ آئی پی پیز کے حوالے سے ہم نے بہت واضح بات کر دی ہے۔ وہ آئی پی پیز جن کا تعلق حکومت سے ہے اس کی کیپیسٹی پیمنٹ تو ابھی ختم ہو سکتی ہے۔ پھر وہ آئی پی پیز جن کے معاہدے ختم ہو گئے ان کو ختم کیا جائے۔ وہ آئی پی پیز جن کے بارے میں یہ بات پتا ہے کہ ان کے معاہدے ہی جعلی تھے، دھوکے پر مبنی تھے، تو جو دھوکے پر مبنی معاہدہ ہو جس کی بنیاد ہی خراب ہو وہ چیلنج کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ بین الاقوامی عدالت میں چلے جائیں گے۔ یہ ہم سے ریکارڈنگ کا حوالہ دیتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ہماری لوکل آئی پی پیز کے لوگ ہیں،
لیکن جو بین الاقوامی معاہدہ پاک ایران گیس پائپ لائن کا انہوں نے کیا ہے، جس میں ایران نے اپنے حصے کا کام مکمل کر لیا اور پاکستان نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا، اور اب وہ وقت گزر گیا ہے، اگر ایران چاہے تو وہ جا سکتا ہے اس وقت بین الاقوامی عدالت میں، اور وہ پینلٹی بھی بہت بھاری بھرکم لے کر جانا چاہتا ہے۔ وہ تو ظاہر ہے ہماری اس سے بات چیت چل رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس نے، ہمارا دوست ملک ہے تو ابھی تک لحاظ کیا ہوا ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاک ایران گیس پائپ لائن میں واضح طور پر آپ خلاف ورزی کریں تو آپ کو بین الاقوامی عدالت کا کوئی خوف نہیں ہوتا، آپ کو اربوں روپے کی پینلٹی کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اربوں ڈالر کی پینلٹی کا، لیکن مقامی بدماشیاں جو اگر ایک پیدا ہو گئی ہے اور اس کے پیسے کم کرنے پڑ جائیں یا اس کے جو ناجائز پیسے ہیں وہ ختم کرنے پڑیں تو آپ قوم سے جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ معاہدے ہیں، اس کی ہم خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ جو معاہدے ہی غلط ہوں اس کی خلاف ورزی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اسی طرح جب آپ لوکل آئی پی پیز اور حکومتی آئی پی پیز کے کیپیسٹی پیمنٹ ختم کریں گے تو پھر بین الاقوامی جو کمپنیاں اس سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا کیا منہ ہوتا ہے کہ آپ بات کریں کہ آپ ہماری کیپیسٹی پیمنٹ کم کر دیں یا ختم کر دیں، جب آپ خود ہی اپنا کام نہیں کر رہے ہوتے؟ پھر جو ہمارا یہ مطالبہ ہے، میں وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں ان کو کس نے روکا ہوا ہے، ان کے اوپر کون سا پریشر ہے، وہ ذرا بتائیں سامنے آ کر۔ وہ 1300 سی سی کی گاڑی میں خود کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ کوئی اگر ان کے پاس بیماری کا سرٹیفکیٹ ہے، اس میں تو پلیٹلیٹس کا مسئلہ نہیں ہوتا نا لیاقت صاحب، 1300 سی سی میں تو پلیٹلیٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے ان کو یہ چاہیے کہ وہ کوئی سرٹیفکیٹ دے دیں تو ان کے لیے کوئی الگ ارینجمنٹ ہو جائے گا، لیکن اگر نارمل حالات ہیں تو وزیر اعظم یا ان کی بھتیجی وزیر اعلیٰ یا دیگر صوبوں کے وزیر اعلیٰ اور گورنر یا آرمی کے اعلیٰ افسران یا ججز یا جو بھی بیوروکریٹس ہیں، یہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ چھوٹی گاڑیوں میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ پاکستانی قوم ان کی بڑی گاڑیوں کا پیٹرول، ان کے پیٹرول کا ایوریج اور ان کی یہ مراعات ہم اپنے بلوں میں کیوں ادا کریں؟ اس پہ انہیں کس نے روکا ہے؟ اس پہ وہ کیوں سیاست کر رہے ہیں؟ اس پر وہ کیوں قوم کے سامنے آ کر اپنی مراعات کم کرنے کا اعلان نہیں کرتے؟ سارا بوجھ جو ہے وہ قوم کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ اس لیے اپنی مراعات کم کیجئے، اور جس طرح آپ نے پرسوں دیکھا تھا کہ صنعت کاروں کا ایک وفد یہاں پر آیا تھا اور اس نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، جو ہماری ٹیکسٹائل کو، دیگر ایکسپورٹس کو، ہماری صنعتوں کو اس وقت جو اس پورے عمل کے نتیجے میں جو بجٹ میں آیا ہے، غلط بیانیوں سے کام لیا گیا ہے، جو چیلنجز درپیش ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ اسی طرح جو ٹیکس انہوں نے کھانے پینے کی چیزوں پہ لگائے ہیں، انہوں نے بچوں کی اسٹیشنری پہ لگائے ہیں، انہوں نے دودھ پہ لگائے ہیں، چاول، چینی، آٹا، ان سب ٹیکسز کو ختم کیا جائے۔ یہ فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اور وزیر اعظم صاحب ذرا سامنے آ کر جواب دیں اور اس پر سیاست نہ کریں، اور یہ بتائیں کہ جس آئی ایم ایف کی تصویر یہ پڑھتے ہیں، اسی آئی ایم ایف کے جو لاسٹ ایگریمنٹ ہے، اس ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فوڈ پر، ہیلتھ پر، ایجوکیشن پر اور میڈیسن پر آپ کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے۔ وہی آئی ایم ایف جب یہ بات کہتا ہے تو آپ اس کی خلاف ورزی کر کے ٹیکس لگا دیتے ہیں۔ اسی آئی ایم ایف نے یہ کہا ہوا ہے کہ جاگیروں پہ ٹیکس لگائیں۔ آپ تنخواہ داروں کو مار رہے ہیں لیکن بڑے جاگیرداروں کو چھوڑ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کا یہ بجٹ یہ دھوکے پر مبنی ہے، اور آپ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجبوری میں ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اشرافیہ کی مراعات کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، تنخواہ داروں کا سلیب ریوائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنی گاڑیاں چھوٹی کرنے اور اپنا فری پیٹرول، فری بجلی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دھرنا یہاں موجود ہے، پوری قوت کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھے گا، اور یہ دھرنا تو اب پاکستان کے عوام کی امیدوں کا ترجمان بھی بن گیا ہے، بلکہ اس دھرنے کے شرکاء کو یہ احساس بھی حاصل ہے کہ بین الاقوامی سطح پر بھی جو امت کو چیلنجز درپیش ہیں، یہ دھرنا یہاں سے ایک مضبوط آواز بلند کرتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ اسیران فلسطین کے حوالے سے شہید اسماعیل ہنیہ نے جو کچھ دن پہلے اپیل کی تھی اور 3 اگست کے بارے میں پوری امت سے یہ کہا تھا
پوری باضمیر انسانوں سے یہ اپیل کی تھی کہ اسیران فلسطین کا دن منایا جائے، تو آج اس دھرنے کے شرکا انشاءاللہ شام کے وقت میں ایک مارچ بھی کرتے ہوئے، واک بھی کرتے ہوئے اسیران فلسطین سے اظہار یکجہتی بھی کریں گے، پھر واپس دھرنا گاہ میں پہنچ کر پورے پاکستان کے لوگوں کا مقدمہ بھی لڑیں گے۔ یہ دھرنا اب ایک تاریخی نوعیت کا دھرنا بن چکا ہے، اس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ وزیر اعظم کو کچھ بھی بیان دیتے رہیں، لیکن انہیں اب لوگوں کو ریلیف دینا پڑے گا۔ مائک دے دیں، مائک جی، کر لیں سوال اگر کوئی۔ اچھا حافظ صاحب، آپ عوام کی امیدوں کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں، آج ماشاءاللہ 9واں دن ہے، تو یہاں پہ کل 2 افراد آئے ایک جماعت کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو دھرنوں سے یا اس حوالے سے بہت مشہور رکھتی ہے، اس کے کارن وہ ماشاءاللہ آج 9واں دن ہے، ایسے مستعد بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کل ایک جماعت کے 2 افراد آپ کے پاس آئے، ان کی ملنے کے ساتھ آپ کا دھرنا کامیاب ہوگا؟ اور کیا حکومت سوئی ہوئی ہے؟ آپ کا جو دھرنا ہے وہ کب تک یہاں سے اٹھے گا اور اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گا؟ کارکنان کے جو ہے وہ بہت امیدیں آپ سے وابستہ ہیں، دیگر جماعتوں سے نہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں امیدیں، یقیناً آپ نے بالکل صحیح سوال کیا ہے کہ پوری قوم کی امیدیں اب اس دھرنے سے وابستہ ہو گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دھرنا پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا دھرنا ہے، اور اس دھرنے کے اسٹیج پر جو بھی عوام کے ریلیف کے حوالے سے اور اس دھرنے کے مطالبات کی حمایت کرے گا، وہ یہاں کر اس کا اعلان بھی کر سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے۔ اس پرچم کے سائے تلے یا تو یہاں پر جماعت یا پاکستان کا پرچم، اگست کا مہینہ آ گیا ہے اور میں منتظمین سے کہوں گا کہ پاکستان کے پرچم بھی اب یہاں پر بڑے پیمانے پر ہونے چاہیے، تو اس میں آئیں، بیٹھیں، ان مطالبات کو قوم کے سامنے پیش کریں۔ ہمیں تو ظاہر خوشی ہوگی کہ پاکستان میں ہر باضمیر فرد اس دھرنے کے ساتھ الحمدللہ کھڑا ہوا ہے، تو یہ آواز اور طاقتور ہوگی۔ اور جہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے، تو میں نے آپ سے کہا نا کہ کراچی میں آج شدید بارش ہے اور موسم بہت خراب ہے، لیکن اب یہ دھرنا صرف یہاں کا دھرنا نہیں رہا، کل آج سے یہ گورنر ہاؤس سندھ کا دھرنا ہے، اور پھر میں رات میں دیکھتا ہوں کہ یہاں سے اعلان کروں کہ کہاں سے اعلان کروں کہ پشاور کا دھرنا کب سے شروع ہوگا اور لاہور کا دھرنا کب سے شروع ہوگا۔ تو یہ دھرنا تو اپنا مارچ کر رہا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے پورے پاکستان میں اس کا مارچ ہوگا، اور ایک مطالبہ تو یہ دھرنے والے کرتے ہی ہیں۔ کون سا چوک ہے یہاں پر؟ جی جناب، جناب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ کا دھرنا جو ہے بہت کامیاب ہے۔ عوامی ایشو پہ کوئی بھی آواز نہیں اٹھا رہا تھا، اور آئے دن مہنگائی جو کی جا رہی تھی اس پہ کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی بھی صرف الفاظوں میں تھا، لیکن جو پریکٹیکل رد عمل تھا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اس پہ آپ کو بہت مبارک ہو، اور آپ نے صحیح کہا کہ آپ عوام کی امنگوں کا ترجمان بن چکے ہیں۔ یہ دھرنا جب تک یہاں سے کچھ لے کے نہیں جائیں گے تب تک یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے 2 مذاکرات ہو چکے ہیں کمیٹی کے ساتھ، اور حکومتی کمیٹی نے آپ کو کیا بریفنگ دی؟ آئی پی پیز کے حوالے سے کیا کہا؟ بہت کہا جا رہا تھا کہ ٹیکنیکل کمیٹی ہے وہ بہت زیادہ بریف کرے گی، بہت مجبوریاں ہیں، حکومت جو ہے اس آئی پی پیز کے معاہدے ختم نہیں کر سکتی۔ ایسی حکومت کی کون سی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے عوام پر ہی ظلم کیا جا رہا ہے؟ آئی تھنک ٹیکسز لگا کر ہر چیز پہ، ایون کہ اب آپ دیکھیں پنجاب میں بھی گھروں پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے کہ وہاں پر جو کوڑا کرکٹ اٹھایا جائے گا تو وہ گھر 300 سے 3000 تک ٹیکس دیں گے۔ تو حکومت نے اپنے کوئی بھی ایسی پالیسیز نہیں بنانی جس سے ملک کی ترقی ہو، یا پھر صرف عوام کی ہی جڑیں نوچنی ہیں، عوام کا ہی خون پینا ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے تو عرض کیا ہے کہ اگر کوئی مخیر حضرات میں سے ہمیں اشتہارات کی مد میں کچھ ڈونیشن دے تو ہو سکتا ہے ہم کل ہی اخباروں میں کمیٹی کے تلاش گمشدہ کا جو ہے وہ اشتہار شائع کر دیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن چلیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے تو ہو ہی جائے گا۔ البتہ یہ بات صحیح ہے کہ کمیٹی کو سامنے آنا پڑے گا، حکومت کو سامنے آنا پڑے گا، چھپ چھپ کے کاروائیاں کرنے کا وقت گزر گیا ہے، اور ان کو آ کر بتانا پڑے گا کہ جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ آئی پی پیز سے بات کو ریوائز نہیں کر سکتے، اس کی کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ اب تک تو ان کے پاس سے کوئی چیز بھی نہیں آئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تیاری بھی مکمل ہے، ہماری کمیٹی کی تیاری بھی مکمل ہے، اور ہمارا کوئی مطالبہ بھی ایسا نہیں ہے جو خلاف واقعہ ہو۔
ہم وہی مطالبہ کرتے ہیں جو قابل عمل ہو سکتا ہے، ورنہ تو ظاہر ہے مطالبات کی لسٹ اور بہت بڑی ہو سکتی تھی. 7 کنسائز کر کے مطالبات اگر رکھیں تو اس کا سبب ہی یہ ہے کہ ہم نے بھی ورکنگ کی ہے اور ریئلٹی پر، حقائق پر جو ہے مطالبات کیے ہیں. بہت شکریہ آپ نے جو بھی اپنے خواہشات اور اس کا اظہار کیا. توصیف عباسی ہوں سر، نیو ٹی وی سے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی خطاب میں بھی متعدد دفعہ کہا کہ ہم یہاں سے اسلام آباد کی طرف مارچ کر سکتے ہیں. کیا اس کے حوالے سے آپ کی جو حکومتی کمیٹی ہے اس سے اگر بات ڈیڈ لاک موجود ہے تو کیا آپ آگے جانے کا کوئی حتمی دورانیہ دے سکتے ہیں، اپنے کارکنوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کب یہاں سے آگے کے لیے نکلیں گے؟ یہ تیار ہیں، کسی بھی وقت اعلان ہو سکتا ہے. اگر کسی بھی وقت ہم جب اعلان کریں گے کہ آج مارچ کرنا ہے تو یہ تو سب کے سب تیار ہیں. یہ تو ہم خود اپنے حالات کا جو ہے وہ جائزہ لیتے ہوئے اپنی چیزوں کو الحمدللہ اچھے طریقے سے لے کر چل رہے ہیں. حکومت جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ سنجیدگی سے لے. یہ غیر سنجیدہ رویہ جو حکومت کی جانب سے نظر آ رہا ہے، اس سے وہ بچ تو نہیں سکیں گے. انہیں سامنے آنا پڑے گا اور عوام کو ریلیف دینا پڑے گا. عابد صاحب، دھرنے میں عوام بھی کافی آتی ہے، شام کو تو خاص کر بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور مطالبہ بھی عوامی سے ہے. اس کے باوجود حکومت آپ کو سنجیدہ کیوں نہیں لے رہی؟ اب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ وہ رہی. سنجیدہ لے رہے ہیں تبھی تو بیان دے رہے ہیں، جبھی تو وہ بیانات دے رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ 1 لاکھ والے کو ریلیف دے دیں گے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ بجلی کے سبسڈی دے دیں گے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ دھرنے پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. مطلب خاندان پہ سیاست ہونی چاہیے، ذات پر سیاست ہونی چاہیے، پارٹی پہ سیاست ہونی چاہیے، فیملی انٹرپرائزز پہ سیاست ہونی چاہیے، عوامی مطالبات پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. تو یہ آپ کو تکلیف کا اندازہ تو ہو رہا ہے نا. تو بس ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ لائیں تاکہ 1300 سی سی میں وزیر اعظم کے ایگزمپشن کا کوئی ہم راستہ نکالیں. گاڑیاں تو چھوٹی کرنی پڑیں گی اب ان کو.